عمران خان کے جو ظلم ہو رہا ہے, جو زیادتی ہو رہی ہے, بالکل کلیئر بیان. یہ صفر جو سائفر کیس ہے, یہ صفر. یہ جو توشہ خانہ کیس ہے, اس سے جنید صاحب سے لے کر یہ ڈاکٹر تک باہر ہی نکل آئے گا ریکارڈ. یہ ڈیفینس ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ, تو آپ کو پتہ لگے گا کس کس کے نام آتے ہیں. یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کہتے ہیں, اس میں نواز شریف کے اپنے بیٹوں کے نام آتے ہیں. اور ایک بندہ عمران خان, ایک بندہ ہے, وہ اینگلو انڈسٹریل ہاؤس نہیں ہے, وہ کوئی بیریا ٹاؤن کے بڑے پروجیکٹس میں نہیں ہے, وہ کوئی یہ پی ایس او نہیں ہے, وہ کوئی ایئر کنڈیشنر والی کمپنی نہیں ہے. وہ ایک آدمی ہے, اور ایک آدمی نے 3 اتنے بڑے بنا دیے ہیں یہ پروجیکٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ عمران حسین فاؤنڈر ہیں ڈسیبل آرگنائزیشن پاکستان تحریک انصاف, اور شمیم آفتاب سابق ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف پنجاب سے. دونوں تشریف لائے ہیں اور ڈسیبلڈ ونگ جو ہیں وہ ایک کنونشن کا انعقاد کرنا چاہتا ہے اسلام آباد میں. پاکستان بھر سے جتنے بھی ہمارے معزز ڈسیبلڈ اسپیشل پرسنز ہیں وہ اس کنونشن میں شرکت کریں گے. پاکستان کی تحریک انصاف اور خان صاحب کی ویژن یہ ہیں ڈسیبل کے حوالے سے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اسپیشل لوگ ہیں, اسپیشل کیئر درکار ہے, خصوصی محبت ان کے لیے چاہیے. اور خان صاحب کی پالیسیز جو ہیں اپنے دور حکومت میں ان کے حقوق کا تحفظ تھا. انشاءاللہ یہ تسلسل رہے گا. پارٹی جو ہے نمائندگی بھی دے گی ڈسیبل کو اپنے مختلف شعبوں میں بھی اور پارلیمان میں بھی. اس حوالے سے کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ملک بھر میں جتنے بھی ڈسیبل پرسن ہیں ان کو خصوصی شرکت کی دعوت ہے. اس کنونشن کو کامیاب کیجیے گا. پاکستان تحریک انصاف کو آج آپ کی بڑی شمولیت کی ضرورت ہے. اور اس میں یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے جتنے اسپیشل پرسن عوام کے لیے عمران خان صاحب میسج یہی ہے. آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عمران خان نے ملک کے خلاف ایک سازش کا مقابلہ کیا ہے. اس ٹرائل کو ہم سمجھتے ہیں یہ پورے ملک کی عوام کے خلاف ٹرائل ہے. یہ ایک ایسے لیڈر کے خلاف ٹرائل ہے جو دنیا کا اور اس ملک کا سب سے پاپولر. بڑی حیرت کی بات آپ جو بات بتا رہے ہیں نا, بڑی حیرت کی بات ہے. یہاں اتنے سارے گواہ جو اندر سے آئے ہیں, ہمارے سامنے کوئی چارج فریم نہیں ہوا, ہمارے سامنے کوئی دستخط نہیں ہوئے, کوئی انگوٹھا نہیں ہوا. سو مجھے جو آپ بات بتا رہے ہیں مجھے وہ اس میں ذرا سی بھی صداقت نظر نہیں آ رہی. جج صاحب لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگ ہیں کون. ہم اپنے ملک میں بیٹھے ہیں یا کسی پرائے ملک میں بیٹھے ہیں, یا ہمیں سب کو فیملی سمیت ہمارے اوپر فونوں کو سن رہے ہیں, ہمارے پیچھے لوگ لگا دیتے ہیں. اب ہم کبھی سوچتے ہیں کہ گھر سے نکل کر آئیں, کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے جو اتنی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کہ ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ہمیں پیچھے فالو کر رہے تھے. ہم گھر سے نکل کر آئیں کس کے لیے آئیں؟ اگر ہمارا حق نہیں بنتا اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہونے کا تو پھر کس کا ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے ہمیں جیل میں ڈال دے گا, ہمیں کوئی ڈر نہیں جیل میں جانے. فیملی کو اندر کر کے وہ ڈبے سے بنائے ہوئے ہیں. اب انکلوجر پہلے چھوٹے تھے, اب اور اونچے کر دیے اور شیشے لگا دیے ہیں. وہاں ایسا خوف کس چیز کا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ہم تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم فیملی سمیت ہمیں باہر سے تالا لگا دیا. ہم ساری فیملی اندر بیٹھے تو باہر سے تالا لگا دیا جو انکلوجر تھا. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں تو انصاف تو خیر نہیں ملتا نظر آ رہا. اگر جرم آج عائد ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فری ٹرائل اور جسٹ ٹرائل سے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو نہیں اندر جانے دے رہے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہی ہوگا کہ میڈیا کو اندر نہیں جانے دے رہے. آپ کو اجازت کیوں نہیں ہے, ڈر کیوں؟ بیٹھا ہے گاڑی